علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کا تعارف ہے، اور محبت اہل بیت کے موضوع پر تو کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے کل بھی گزارش کیا، اصلا امامت کے عہدے پر ہو سکتا ہے کہ ڈیبیٹ ہو، لیکن محبت کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ کل ہم نے آپ سے جناب فخر الدین غازی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، آج پھر اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ بار بار اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ برادران اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر اور اہم تفسیر مانی جاتی ہے امام فخر الدین رازی۔ کہ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مرحوم قبلہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک تبصرہ اس تفسیر پر یہ تھا کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ موجود ہے۔ تو چونکہ اس میں جس قسم کا جو اسٹائل انہوں نے اپنایا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں انہوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل پر، ان حدیث کو لکھنے پر وہ مجبور ہیں کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ تو پھر اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا؟ یا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شیعہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ شہادت کے ساتھ جاتا ہے۔ طبعی موت بھی جائے تو گویا اس کی موت شہادت کی موت ہے، بے منزلہ شہادت ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں تو ایک جملہ فقط معروف ہے، انہوں نے تو آگے پوری حدیث لکھی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ یہ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ ومن مات علی حب آل محمد مات علی اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت پہ جو مرنا چاہتا ہے کہ پہلے اہل بیت کی محبت رکھو، وہ ہے کہ جو سنت رسول پہ مرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو بھی لکھا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ جو آل محمد کے بغض کے ساتھ دنیا سے چلا جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، وہ کفر کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ لکھ رہے ہوں۔ تو اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف ہی نہیں کہ آل محمد کی محبت واجب ہے۔ اور پھر اگر انہی کی تفسیر کو میں آگے پڑھتا جاؤں آپ کے سامنے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے مثلا علامہ ہلی یا آیت اللہ خوئی یا ایسا کوئی شخص اس تفسیر کو لکھ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور حدیث لکھنے کے بعد کہا کہ مجھے تو جو سب سے روشن حدیث آل محمد کے حق میں نظر آتی ہے، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، نہیں، یا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ ہمارا ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب جو جو رسول ہیں، اللہ اکبر، فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے۔ اگر رسول اول مخلوق ہیں تو فاطمہ اس نور کا ٹکڑا، اگر رسول نبی ہیں تو فاطمہ زہرا نبوت کا ٹکڑا، اگر رسول ہیں تو وہ رسالت کا ٹکڑا، اگر شافع روز جزا ہیں تو فاطمہ زہرا اس شفاعت کا ٹکڑا۔ جہاں جہاں رسول ہے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور پھر امام فخر الدین رازی نے آگے لکھا ومن ارضاها فقط ارضانی، کہ جس نے فاطمہ زہرا کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ ومن آزاها فقط آزانی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور پھر انہوں نے آگے اس آیہ کریمہ کو لکھا کہ اس حدیث کے ساتھ اگر آیت کو جوڑ دیں کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے ان پر دنیا پہ بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ مصداق میں اختلاف ہو کہ بی بی کو کس نے ناراض کیا تھا، لیکن جس نے ناراض کیا، ہر مسلمان کو اتنا تو کہنا چاہیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی مصداق کو لے، ہو سکتا ہے کوئی کون شخص تھا، ہمیں نہیں معلوم کون تھا، ٹھیک ہے، وہ سب اپنے مقام پر، لیکن امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ ایک مجموعاً قاعدہ تو ہمارے سامنے، فارمولا تو آ گیا نا۔ فارمولا تو یہی ہے کہ جس سے بیوی ناراض ہے اس سے رسول اللہ ناراض ہے، جس سے رسول ناراض ہے قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔
یہ معاملہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے